آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرنے سے بھی شغف تھا اور تلاوت سننے سے بھی سبحان اللہ، آپ کو سبحان شغف تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے، جی وقت تھا رات کا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے۔ واہ، صحابہ کرام کے رات کے معمولات بھی یہ تھے، کیا بات، وہ معاشرہ پھر حسین کیوں نہ ہوتا، بے شک، اور ہمارے یہاں رات کو دیر تک ٹی وی اور چل رہی ہوتا ہے، جی ہاں، یا ہم موبائل پر مصروف ہوتے ہیں۔ جناب والا سیدنا ابو موسیٰ اشعری تلاوت قرآن بڑے شوق سے کرتے، ترتیل کا لحاظ کرتے، اور اپنی خوبصورت آواز سے تلاوت کو مزین رکھتے، سبحان اللہ، جیسا کہ حکم ہے زین القرآن بصوت، کہ اب قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ مزین کرو۔ جی واہ، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری حضور وہ کچھ بلند آواز سے بھی ظاہر ہے پھر پڑھ رہے ظاہر تھے ہے، نا کہ باہر تک آواز آئی گئی۔ تو صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا، اللہ اکبر، رات ہم نے آپ کی تلاوت کی سبحان اور اللہ، آپ نے انہیں دعاؤں سے نوازا کہ آپ نے خوبصورت تلاوت کی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور عمدگی اور بہتری کے ساتھ تلاوت۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، بات ہے، اچھا، یہاں ایک بات رمز کی یہ ہے، کسی غیر خدا کو دکھانے کے لیے اور اس کی نظر میں پسندیدگی کے لیے قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا ریاکاری کہلاتا ہے، لیکن رسول اللہ کو سنانا ایسے ہے جیسے خدا کو سنانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اللہ کو پسند کرنا خدا کا پسند واہ کرنا، واہ واہ، اس لیے سید ابو موسیٰ اشعری یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، کیا اچھی ایک بات ہے۔ مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن سنائیے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت شروع کی، اللہ اکبر، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے، ہائے، اور دیر تک آپ کی یہ کیفیت رہی اور آپ نے انہیں روک دیا کہ آپ اس سے آگے مت پڑھیے۔ اللہ، یعنی وہ کیفیت اس قدر رقت امیز تھی کہ آپ کو ان کو روکنا پڑا۔ اللہ اللہ، اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، خاص بات جو میں ناظرین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے قبل ہماری بہنوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی قرآن مجید کی ترتیل اور تجوید کے حوالے سے۔ بالکل، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ دیکھیے، اگر آپ تجوید نہیں جانتے تو آپ نہ جانتے ہوئے کئی گناہوں کا اور اپنی نمازوں کو فاسد کرنے کا جرم اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اللہ، اللہ، یعنی آپ نے محنت کی، وضو کیا، نماز بھی پڑھی، اور کل آپ اللہ کے حضور پیش ہوں اور معلوم ہو کہ آپ کی کوئی نماز ہی نہیں ہوئی، او اللہ، کتنی پشیمانی ہوگی۔ خسارے کی مثلاً آپ دیکھیے، لفظ قل ہے، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس میں یہاں پر جو قاف ہے یہ دو نقطوں والا ہے۔ جی ہاں، قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم قل اور کل میں فرق نہیں کرتے ہیں، جی، یعنی اس قاف میں اور کتاب والے کاف میں اکثریت پڑھتے ہوئے قل واللہ احد پڑھتی ہے، تو اس میں قاف نہیں پڑھا جاتا، کتاب والا کاف پڑھا جاتا۔ جی ہاں، اب معنی یکسر چینج ہو گیا، اب معنی یہ بن گیا، کھا لو اللہ ایک ہے۔ کتنا اللہ اللہ اللہ، واقعی کیسا معنی بن گیا۔ بالکل صحیح، اور آپ سوچئے، یہ ایک میں نے حرف کی مثال دی ہے، کتنے ہی ایسی ہوں گے۔ 29 حروف جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، حروف ابجد جنہیں ہم کہتے ہیں، الف سے لے کر یا تک، اس میں حروف کے مخارج مختلف ہیں کہ اس نے منہ کے کس حصے سے ادا ہونا ہے۔ اگر آپ کو مخارج کا علم نہیں تو آپ الفاظ کو اور حروف کو غلط ادا کر رہے ہیں، اور غلط ادائیگی سے بعض اوقات آپ کی نماز بھی فاسد ہو رہی ہے، اور معانی ایسے بن رہے ہیں جو معاذ اللہ بہت غیر محتاط معنی کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی میں اس کے اوپر سخت لفظ اب کہنا نہیں چاہ رہا کہ اس پر حکم شرع کیا لگتا ہے، یعنی بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے، فکر انگیز مسئلہ ہے۔ آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے مشکل علوم پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس میں کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کسی نے فزکس میں کی ہوئی ہے، کسی نے کیمسٹری میں کی ہوئی ہے،
سائنسی علوم جو بڑے ادق ہیں، کسی نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کوئی انجینئرنگ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، بالکل، اور ایسے ایسے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں کہ بڑے بڑے مشکل کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریز رن کر رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کر سکتے ہیں، یعنی آپ جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ علم آپ کے لیے مشکل کیسے ہے؟ صرف کوتاہی یہ ہے کہ آپ وقت نہیں نکال رہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کئی لوگوں کو دیکھا ہے، جی، بہت مصروف لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، لیکن اپنے آفیسز میں انہوں نے اپنے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، 15 منٹ 20 منٹ، کہ وہ ایک قاری صاحب کو بلاتے ہیں جو مستقل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کے وہ اپنا قرآن مجید درست کر رہے ہیں، تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی جس کو فکر ہے وہ مینج کر لیتا ہے۔ اور میرے خیال میں جو مصروف آدمی ہے نا، وہ زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے نسبتاً اس کے جو بالکل فارغ ہے۔ کاہل اور سست بالکل نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، اس کو تو سستی کچھ کرنے نہیں دیتی۔ مصروف آدمی مینج کر لے گا اپنے وقت کو اور یہ ضرور پڑے گا۔ اس طرح کی متعدد مثالیں میں نماز کے اندر سے دے سکتا ہوں آپ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے، آپ رکوع میں جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، جی، اب یہاں پر غو ہے، جی ہاں، اکثریت اس کو پڑھتی ہے عظیم، وہ ہوتا ہے زال یا زے سے، جی ہاں، اور اس کا معنی اس سے بالکل الٹ بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، عظیم کا معنی ہے عظمت والا، اور جب آپ اس کو زا سے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بالکل الٹ ہو گیا، تو دشمنی والا معنی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے الفاظ بول رہے ہیں، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، اور آپ نے اس کے پڑھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش نہ کی۔ یہ کوشش نہ کرنا یہ جرم ہے شریعت کی نظر میں، یہ وہ اب وبال ہے جس کو آپ اٹھا نہیں سکیں گے۔ اس لیے اس رمضان میں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اور بڑی عاجزانہ اور مخلصانہ ہے، کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ بالکل، آپ کے لیے آپ سب سے زیادہ اہم ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے قُوا انفسکم، بالکل، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ دوزخ سے، پھر اپنی فیملی کو بچاؤ، پھر سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کو بچاؤ۔ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے اور اپنی فکر کیجئے اور وقت دیجئے قرآن مجید درست پڑھنے کے لیے۔